بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ محمد بلال بن خالد اور میرے ساتھ ڈاکٹر محمد خالد منیر فاروقی موجود ہیں۔ آپ کو روشنی چینل پر ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں روشنی چینل کے توسط سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اور آپ بیٹا کیسے ہیں بلال صاحب؟ ٹھیک ہے ناظرین، آج ہم قرآن کی ایک آیت کے بارے میں اپنے نوجوان بیٹے سے ان کا انپٹ لیتے ہیں کہ وہ ان کو اس آیت کا کیا مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ سورہ زمر میں 67 نمبر آیت ہے جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ لوگوں نے اللہ کی اس طرح قدر نہیں کی جیسا قدر کرنے کا حق تھا۔ سمجھ گئے آپ اس ترجمے کا بیٹا؟ وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ اللہ تعالیٰ کی قدر اس طرح نہیں کی گئی جس طرح کرنے کا حق تھا۔ تو بیٹا آپ کے ذہن میں اس آیت مبارکہ کا کیا مفہوم آتا ہے؟ تو آپ ایکسپلین کیجیے اس کو۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ اللہ تعالیٰ کی قدر اس طرح نہیں کی لوگوں نے کہ جس طرح کے حق تھا۔ جی، اس کا کیا مفہوم ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیغام اپنا جو تھا لوگوں کے اوپر، لوگوں کی طرف بھیجا اپنا، تو لوگوں نے اس پہ عمل نہیں کیا صحیح طرح سے۔ اچھا، اور کوئی بات آپ بتانا چاہیں؟ اور یہی سمجھ آ رہا ہے مجھے تو قدر کرنا، اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کو عبادت کرنے کا ٹھیک طرح سے جاننا، اللہ تعالیٰ کے پوٹینشیل کو سمجھنا ہے، تخمینہ لگانا۔ قدر کرنا، تخمینہ لگانا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہمارا کانسیپٹ ہے اس کو کلیئر کرنا، یہ قدر کے معنوں میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ احسن الخالقین ہے، بہترین تخلیق کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے انسان کی خاطر کیا کیا کچھ بنا دیا، اسے کیا کیا نعمتیں عطا کی، اور یہ ان نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، ان نعمتوں سے فائدہ حاصل کرتا ہے، اس سے استفادہ کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود میرا شکر ادا نہیں کرتا، یہ مجھے پہچان نہیں پاتا، وہ ڈھونڈتا ہے، مجھے تلاش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، میں اپنے رب کو پا نہیں پایا، میں اپنے رب کو میں ملنا چاہتا ہوں اور مل نہیں پایا، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، بات نہیں کر پایا، اور میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، آج تک دیکھ نہیں پایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اقرب من حبل الورید، کہ میں تو تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا گلہ ہے، اور یہ گلہ ایک جائز گلہ بنتا ہے کہ اللہ پاک نے اس کائنات میں ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کر دیا۔ یہ جو ہم آکسیجن استعمال کرتے ہیں سانس لینے کے لیے، اگر آپ اس کی کاسٹ ایک دن کی نکال لیں تو آپ کو لگ پتہ جائے کہ یار اتنا زیادہ احسان ہے اللہ پاک کا۔ اللہ پاک نے یہ جو گریویٹیشنل پل بنایا ہے، جو گریوٹی ہے، اس کے کتنے ہمارے اوپر احسانات ہیں، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین کی جو موومنٹ بنائی ہے، اس کا بھی آپ ادراک نہیں کر سکتے۔ اسی کے ذریعے سے موسموں کا تغیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے زمین کے 2 پول بنائے ہیں، ایک ساؤتھ پول، ایک نارتھ پول، اور ایک میگنیٹک فلکس ہے اس زمین کے گرد۔ اس کی جتنی افادیت ہے، جس سے ہواؤں کی موومنٹ ہوتی ہے، جس سے بحری رویں جنہیں ہم اوشن کرنٹس کہتے ہیں وہ چلتی ہیں، اس کے علاوہ ان گنت احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھ دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو زبان دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تندرستی دی۔ اتنے احسانات ہونے کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان نہیں پاتے اور اس کا شکر نہیں ادا کر پاتے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات دکھائی نہیں دیتی، لیکن اس کا جلوہ ہر جگہ موجود ہے۔ انسان تو ہے ہی نا شکرہ اور نہ قدر کرنے والا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا تھا انسان، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی فرما دیا تھا کہ خلق الانسان ضعیفا، کہ ہم نے اس کو نا بڑا کمزور بنایا۔ فزیکلی بھی یہ کمزور ہے، کریکٹرلی بھی کمزور ہے، مورلی بھی یہ ایک کمزور چیز ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ خلق الانسان ضعیفا،
ہم نے اسے کمزور بنایا تو اب پھر اللہ تعالیٰ کی شہادت موجود ہونے کے بعد کچھ اور کہنا ممکن نہیں ہے۔ پھر ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہوا الد الخصام، یہ تو بڑا جھگڑالو نیچر رکھتا ہے، وہ جھگڑا کرنے والا ہے۔ تو ظاہر ہے جو جھگڑا کرنے والا ہوگا وہ بھی شکر ادا نہیں کرتا، اور جو کمزور ہوگا تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنا، جب اس کے اوپر کوئی دوسری قوت غالب آ جاتی ہے تو وہ بھول جاتا ہے اس چیزوں کو۔ اس کے علاوہ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کانا ظلومن جہولا، کہ یہ حدوں سے گزر جانے والا نادان ہے۔ تو یہ ہمارے اندر بلٹ ان کریکٹرسٹکس اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کر سکتے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ آنکھ اوجل تو پہاڑ اوجل، اللہ تعالیٰ چونکہ ہماری آنکھ یہ طاقت نہیں رکھتی کہ اللہ تعالیٰ کے کو ہم دیکھ پائیں۔ آپ کو معلوم ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ خواہش کی تھی اللہ کے حضور کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ پائے گا۔ تو انسان کو پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بصیرت عطا نہیں کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے، وہ اس کے جلوے کو برداشت کر سکے۔ پہاڑ تباہ ہو گیا اس کا جلوہ دیکھ کے، رضا رضا ہو گیا۔ ہاں ایک چیز میں نے دیکھی اپنی زندگی میں کہ زندگی کا یہ جو سفر ہے اس کے دوران میں ہم دیکھتے ہیں بچے چھوٹے چھوٹے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوتے ہیں، ماں کے گود میں ہوتے ہیں، چھوٹا بچہ بیبی، اس کو ماں دن رات اس کی پرورش کرتی ہے، اس کی نگہداشت کرتی ہے، اس کو فیڈ کراتی ہے، راتوں کو اٹھ اٹھ کے اس کو دیکھتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے۔ اور یہ ہم منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ وہ ماں اپنے خون سے اس کی آبیاری کرتی ہے، باپ اس کے لیے پرورش کے لیے دن رات ایک کرتا ہے، اس کی آسائش کے لیے بہت محنت کرتا ہے، اور یہ ہم چیز اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ تو بیٹا جب ماں باپ اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کے لیے اپنے آرام اور سکون کو تباہ و برباد کرتے ہیں، اپنی صحت کو خراب کرتے ہیں، اپنی آسائش کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ چیز تو سارا زمانہ اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کیا ہوتا ہے کہ وہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ اپنے ماں باپ کی قدر کھو دیتے ہیں، بالکل قدر نہیں کرتے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دن ایک والدہ میرے پاس آئیں کلینک پہ اور وہ رونے لگیں، ان کی آنکھ میں آنسو ہو گئے۔ تو میں نے پوچھا کیا ہوا، تو وہ کہنے لگی کہ بیٹا کہتا ہے کہ ماں تو جب مرے گی نا تو پھر میں خوشیاں مناؤں گا، تیرے مرنے پہ والے دن میں خوشیاں مناؤں گا۔ وہ جائیداد کا چھوٹا موٹا تنازع ہے، اس کے لیے بیٹے کے یہ الفاظ اپنی ماں کے لیے ہیں کہ جس دن ماں تو مرے گی تو میں خوشیاں مناؤں گا۔ یہ حالات ہیں، یہ انسان، یہ اس رب جس کو اس نے دیکھا نہیں اس کی قدر کیا کرے گا؟ آپ سمجھ رہے میری بات؟ ماں اور باپ دن رات جنہوں نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے اس اولاد کی پرورش کی، وہ اولاد بڑا ہونے پہ یہ بات کہہ سکتی ہے کہ ہم تیرے انتظار میں ہیں کہ تو اپنی آنکھیں بند کرے تو ہم خوشیاں منائیں، تیرے وجود سے ہماری خوشیوں میں رکاوٹ ہے۔ تو جو رب کی طرح سے ماں باپ پالتے ہیں ان کی قدر نہیں ہے، تو اس رب کو جسے دیکھا نہیں تو انسان کیا قدر کرے گا؟ بہرحال میری آپ سے بھی یہ درخواست ہے، اپنے دیکھنے والوں سے بھی، کہ ہر سانس کے ساتھ اس مالک کا شکر ادا کیجئے، ہر سانس کے ساتھ دعا کیجئے، اللہ تعالی ہمیں اپنے رب کی صحیح عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ سجدہ، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ایسا سجدہ ہم سے بھی کروا دے جو قبول ہو جائے۔ تو بیٹا اسی پیغام کے ساتھ اس ویڈیو کو یہاں پہ ہم اختتام کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دعا کیجیے گا اپنے لیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، تمام دیکھنے والوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم فرما دے، آمین۔ السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔